اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ ناظرین، تواریخ میں ملتا ہے کہ یمن کا بادشاہ قبا لگ بھگ 90 قبل مسیح اور بعض روایات میں 130 قبل مسیح کے لگ بھگ میں مکہ پر حملہ کے ارادہ سے اپنے دارالحکومت سے روانہ ہوا۔ شاہ اور اس کی قوم چونکہ بت پرست تھی، اس لیے وہ کعبہ کی عظمت و حرمت سے آگاہ نہیں تھے۔ بادشاہ ابھی مکہ سے کچھ دور ہی تھا کہ حزیل بن مدرکہ کے چند آدمیوں نے شاہ یمن کو ورغلایا کہ مکہ میں واقع ایک گھر کے اندر ایسا بیش قیمت خزانہ موجود ہے جس کے بارے میں کوئی بادشاہ نہیں جانتا۔ اس خزانے میں جواہرات، یاقوت، سونا، چاندی اور دیگر بیش بہا اشیاء موجود ہیں۔ اہل مکہ اس گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور اس گھر کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ مکہ پر جب حملہ کریں تو یہ خزانہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو اس حملے سے باز رہنے کی تلقین بھی کی اور متنبہ کیا کہ اگر وہ مکہ پر حملہ آور ہوا تو یہ اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوگا۔ تو یہودی علماء مدینہ سے آئے ہوئے تھے، شاہ یمن نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ بھی اہل مکہ کی پیروی کریں، جس طرح وہ اس گھر کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، آپ بھی انکساری اور ادب و احترام کے ساتھ وہاں داخل ہوں، اس گھر کا طواف کریں اور بعد ازاں حسب روایت سر کے بال بھی مڈوائیں۔ ناظرین، بادشاہ نے ان یہودی علماء سے پوچھا کہ اگر تم لوگ اس گھر کی تعظیم نہیں کرتے تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس عمارت کو اللہ تعالیٰ کا گھر تسلیم کرتے ہیں اور اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ اسے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن اس وقت وہاں بت پرستوں کا قبضہ ہے اور بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، لہٰذا ایسی مشرکانہ عبادت میں ہم ان کے شریک نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان یہودی علماء کے مشورے کو قبول کر لیا اور قبیلہ حزیل کے جن لوگوں نے دھوکے سے اسے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، بادشاہ کے حکم پر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ یہودی علماء کے مشورے کے عین مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ اس نے عجز و انکساری اور ادب و احترام کے ساتھ کعبہ کا طواف کیا، سر کے بال منڈوائے اور قربانی کی رسم بھی ادا کی۔ بادشاہ نے شہر کے بالائی حصہ جبل قائقان پر 6 دن تک قیام کیا اور اس دوران اس نے مکہ میں رہنے والے لوگوں کی دعوتیں کی۔ کہتے ہیں کہ ان دعوتوں میں لوگوں کو شہد پلایا جاتا تھا، جبکہ عام دنوں میں وہاں پینے کے لیے سادہ پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ ناظرین، کعبہ میں قیام کے دوران ہی اسے خواب میں کعبہ پر غلاف چڑھانے کا حکم ہوا، چنانچہ اس نے یمن کے موٹے کپڑے کا غلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا جسے حصف کہتے تھے۔ یہ پہلا غلاف تھا جو کعبہ پر چڑھایا گیا، ورنہ اس سے پہلے کعبہ پر غلاف نہیں ہوتا تھا۔ بعض مورخین نے کعبہ پر پہلا غلاف چڑھانے کی سعادت حاصل کرنے والے کا نام ابو کرب اسد بیان کیا ہے، جبکہ یاقوت حموی نے اس کا نام مالک بن اجلان لکھا ہے۔ ابو کرب اسد کو پہلا شخص قرار دینے والوں نے اس کا زمانہ سن 400 عیسوی سے 425 عیسوی بیان کیا ہے، البتہ اسے یمن کا تبع قرار دیا گیا ہے، اور اس امر پر بھی تقریباً تمام مورخین متفق ہیں کہ پہلا غلاف کعبہ یمنی چادر کا ہی بنا ہوا تھا۔ آداب بیت اللہ سے فراغت کے بعد شاہ یمن اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ دونوں یہودی علماء بھی اس کے ہمراہ تھے۔ بادشاہ نے اپنی قوم کو بھی اس مذہب کو اپنانے کی دعوت دی جس کا وہ گرویدہ ہو چکا تھا، مگر قوم نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور بادشاہ کے مخالف ہو گئے، لیکن شاہ یمن اپنے عقائد پر قائم رہا اور بالآخر اس کی قوم نے بھی اپنے بادشاہ کی تقلید میں یہودی مذہب اختیار کر لیا۔ ناظرین، ایک اور مورخ نے پہلا غلاف کعبہ چڑھائے جانے کا سن 402 عیسوی بیان کیا ہے۔ اس نے ابو کرب اسد کو حمیر کا بادشاہ بتایا ہے اور لکھا ہے کہ کعبے کا پہلا غلاف زرتار چادروں کا بنا تھا اور اس نے کعبہ کے لیے ایک دروازہ اور تالا چابی بھی بنوائی۔ یہ رسم اس کے جانشینوں میں جاری رہی جو چمڑے اور کباتی یعنی مصری کپڑے کا غلاف چڑھاتے رہے۔
پھر اور لوگ بھی غلاف کے لیے کپڑے بھیجنے لگے۔ بعد ازاں قصی بن کلاب نے غلاف کعبہ کے لیے قبائل پر سالانہ زر اعانت مقرر کر دیا۔ خلفائے اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ ابو ربیع بن مغیرہ ایک سال اور دیگر قبائل قریش دوسرے سال غلاف چڑھاتے تھے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یمنی چادروں کا غلاف چڑھاتے رہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، عبداللہ بن زبیر اور عبد المالک بن مروان نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کی۔ تاہم ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری کپڑے کو ترجیح دی، جبکہ امیر معاویہ نے دیبا کا انتخاب کیا اور پھر ہر سال دیبا کا غلاف آتا رہا۔ تیسرا عباسی خلیفہ مہدی سن 776 بمطابق 160 ہجری میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا تو خانہ کعبہ ہر سال چڑھائے جانے والے غلافوں تلے دبا ہوا تھا۔ خدام کعبہ نے شکایت کی کہ اگر یہی حال رہا تو ان کے وزن سے کعبے کی چھت کو نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ خلیفہ مہدی کے حکم سے باقی تمام غلاف اتار دیے گئے اور ہر سال نیا غلاف چڑھانے کی رسم شروع ہو گئی، اور یہ رسم اب تک جاری ہے کہ عید قربان کی صبح خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے ہوئے پرانا غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ ناظرین، خلفائے عباسیہ نے نہایت اہتمام سے سیاہ حریر کا غلاف مصر کے شہر تینس سے، جو قیمتی کپڑوں کے بننے میں خاص شہرت رکھتا تھا، تیار کراتے تھے۔ یہ اہتمام ان کے عروج تک چلتا رہا، لیکن جب ان پر زوال آیا تو غلاف کعبہ کبھی مصر اور کبھی یمن سے آنے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ خدمت مستقلاً سلاطین مصر کے سپرد ہو گئی۔ چنانچہ ملک الناصر اور بعد ازاں ملک الصالح بن ملک الناصر بن کلادون نے 2 گاؤں باسوس اور سندبیس اس کام کے لیے وقف کر دیے، اور سیاہ غلاف سالانہ مصر سے روانہ ہونے لگا، جس کے لیے خزانہ مصر سے 4550 مصری پاؤنڈ سالانہ وقف تھے۔ یہ غلاف 8 پردوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہر پردہ 15 میٹر تقریباً 50 فٹ لمبا اور 5 میٹر تقریباً 17 فٹ چوڑا ہوتا تھا۔ مصریوں نے غلاف کعبہ بھیجنے کی روایت سعودی عرب میں خاندان سعود کے برسر اقتدار آنے تک جاری رکھی، لیکن بعد ازاں خود سعودی حکمرانوں کی حوصلہ شکنی کے باعث اسے موقوف کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے لیے غلاف بھیجنے کا متبرک فریضہ سلاطین عثمانیہ بھی انجام دیتے رہے، جبکہ سن 1962 عیسوی میں غلاف کعبہ بھجوانے کا اعزاز وطن عزیز پاکستان کو بھی حاصل ہوا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی اندرونی جانب سب سے پہلے دیبا کا غلاف حضرت عباس بن عبد المالک کی والدہ محترمہ نے چڑھایا، جو انہوں نے حضرت عباس کے بچپن میں گم ہونے پر بطور نذر مانا تھا۔ جب کوئی نیا بادشاہ مسند حکومت سنبھالتا تو وہ اندرون کعبہ کے بھی سرخ حریر اور حجرہ نبویہ کے لیے سبز حریر کا غلاف تیار کر کے بھیجتا تھا۔ یہ دونوں غلاف بھی مصر سے آتے رہے، لیکن بعد ازاں سلاطین عثمانیہ اندرونی اور مصری بیرونی غلاف بھیجتے رہے۔ مصر سے غلاف کعبہ کے علاوہ خانہ کعبہ کے بیرونی دروازے کا پردہ، جسے برقع کہتے ہیں، اندرونی جانب باب التوبہ کا پردہ، بیت اللہ کی چابیوں کا تھیلا، مقام ابراہیم کا غلاف اور منبر حرم کے دروازے کا پردہ جو اطلس کا ہوتا تھا اور اس پر سونے اور چاندی کا کام ہوتا تھا، مصر سے آیا کرتے تھے۔ غسل کعبہ کے لیے خاص گلاب کا بھی عرق مصر سے منگوایا جاتا تھا۔ گلاب کے علاوہ ماضی میں خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ جات بھی بھجوائے جاتے تھے، لیکن ممکن ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رسم رہی ہو، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کے لیے ہدیے بھجوائے تھے۔ یہ ہدیے جس اونٹ پر جاتے تھے اسے محمل کہا جاتا تھا۔ اس کی تقلید میں مسلمان بادشاہ شام، عراق، یمن اور مصر وغیرہ سے محمل روانہ کیا کرتے تھے۔ برِ صغیر پاک و ہند سے نظام حیدرآباد کا محمل بھی مکہ مکرمہ جایا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، بعض مورخین کے نزدیک محمل اس ہودج کا نام ہے جس پر سن 1248 بمطابق 645 ہجری میں ملکہ مصر شجرۃ الدر نے بیٹھ کر حج کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہودج ہر سال قافلہ حجاج کے ساتھ خالی جانے لگا، کیونکہ بادشاہوں کے سوا کوئی شخص ان کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے بعد سلاطین مصر محمل کی زیب و زینت میں اضافہ کرنے لگے، یہاں تک کہ محمل کا غلاف
इस कदर वजनी हो गया कि एक ऊंट इसके सिवा किसी और गुलाफ का बोझ नहीं उठा सकता था। बाज़ रिवायतों में इसका वजन 21 मन बयान किया गया है। सल्तनत अयूबिया के ज़माना में यह महमल एक अजीमुशान जुलूस के साथ रवाना किया जाता और इसमें सवार और पैदल फौज के आदमी होते थे। ख़ुद-ए-आज़म इसकी मुहार खुद अमीरुल हज के हाथ में देता था। यह महमली काफिला काहिरा से बरास्ता नहर सुइस जद्दा और फिर खुशकी से मक्का मुकरमा पहुंचता था। यही महमल बाद अज़ां मदीना मुनव्वरा जाता था, जहां महमल को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। शुरका जुलूस बाबे मिस्री से पैदल चलना शुरू हो जाते और शेख हरम खुद ऊंट की मुहार थाम लेते थे। यह महमल सन 1926 बमुताबिक 1344 हिजरी तक जाता रहा, लेकिन मुमलिकत सऊदिया के क़याम के बाद यह सिलसिला भी मौकूफ़ हो गया। इसी तरह के महमल कुस्तुनतुनिया और शाम से भी मक्का मुकरमा जाया करते थे। इनके साथ खाना काबा और हरम नबवी का साल भर का खर्च भी होता था। रिवायत है कि इन महमलों के साथ 10-10 हज़ार ऊँटों के काफिले हुआ करते थे, लेकिन सऊदी हुकूमत के क़याम के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। नाज़रीन, अब सऊदी अरब की हुकूमत ने गुलाफ़े काबा की तैयारी के लिए बाकायदा एक फैक्ट्री कायम कर रखी है, जो साल भर में एक गुलाफ तैयार करती है, जिसके लिए अल सरसैन नामी खालिस और उम्दा रेशमी कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये फैक्ट्री सन 1346 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज के हुक्म पर कायम की गई थी और इस वक्त गुलाफ़े काबा में इस्तेमाल होने वाले कपड़े का वजन 670 किलोग्राम होता है, जबकि इस पर सोने के तारों से कुरानी आयात की कशीदाकारी की जाती है। इसकी तैयारी में महंगे तरीन रेशम के अलावा तकरीबन 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। एक गुलाफ की तैयारी पर तकरीबन 2 करोड़ रियाल से ज़ायद की लागत आती है। गुलाफ़े काबा की तैयारी में सिलाई टेलरों और इनके मुआवनीन समेत 100 अफराद शामिल होते हैं, जबकि फैक्ट्री में तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद काम करते हैं। गुलाफ़े काबा पर कुरानी आयात की कढ़ाई के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है, जो गुलाफ पर की जाने वाली कढ़ाई की निगरानी करती है। इन मुस्तकिल कारीगरों के अलावा मुख्तलिफ तलबा को 9 महीने का कोर्स भी करवाया जाता है, जिसमें इनको गुलाफ़े काबा की तैयारी के तमाम मराहल से आगाह किया जाता है। पुराने गुलाफ के टुकड़ों को मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को तोहफ़तन भी दिया जाता है। गुलाफ़े काबा हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता है और इस अमल में तकरीबन 13 घंटे लगते हैं। इस हवाले से एक खुसूसी तकरीब मुनाकिद की जाती है, जिसे बराह रास्त टीवी पर भी दिखाया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।